شاید بولے نہ ماں کا نام کا جو ہے قرآن کے اندر حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا، دین کو زندگی میں لایا، اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ بلال میں جنت کے اندر چل رہا تھا، تیرے پیروں کی گھسیٹنے کی آواز کو سن رہا تھا، تیرا کون سا عمل ہے کرنے لگا ایسا؟ اللہ نے فرمایا میرا کوئی عمل نہیں کرنا، ہاں کہ ایک عمل ہے کرنے لگے جو ہے وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور جتنی اللہ نے مقدر کی جو ہے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق پڑھ لیتا ہوں۔ ہاں کہ یہی وہ عمل ہے جو تو میرے ساتھ میں جنت میں تھا۔ تو صحابہ کی پوری زندگی عملی طور پر تھی، بھلے کیا تھی؟ پوری زندگی عمل والی تھی۔ آج تو بیان عام ہے، بھلے کیا ہے، لیکن عملی زندگی خالی ہے۔ اگر حضرت جی دامت برکاتہ فرماتے کہ آج امت اعمال سے کوسوں دور ہے، اعمال سے کوسوں دور ہے، اور امت کہتے کہ صحابہ جیسا ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں امت؟ کہ صحابہ جیسے ایمان کے ترقی کے خوف دیکھتی کرنے لگے۔ حالانکہ صحابہ کی جو کرامتیں ہوئی کرنے لگے ان کے اعمال کی بنیاد پر ہوئی کرنے۔ آج کا کرامت بولے جادوگر بھی کرتا ہے، کرتے ہی جادوگر کرامت، جادوگر بھی کرامت کرتا ہے۔ بولے کمال جو بولے جادوگر کا کمال نہیں کرنے لگے، جیسے صحابہ نے جو پانی پر سے گھوڑے دوڑانا، آسمان سے دسترخوان اتارنا کرنے لگے، کہ مرے ہوئے خچر کو زندہ کرنا، یہ کرنے لگے۔ ایمان کی کمال نہیں تھی، اعمال کی کمال تھی، اعمال تھے زندگی، اعمال سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی۔ آج تمہاری میری زندگی اعمال سے کوسوں دور ہے، کوسوں دور ہے۔ تو آج اعمال والی زندگی بنانا بہت ضروری ہے۔ ایک ساتھی نے مثال دی کہ لگے مسلمان خالی بوتل لے گئے، کیسا ہے؟ خالی بوتل لے گئے، اسے اسلام کا ڈھکن لگا جائے، بولے کیا کرو؟ اسلام کا ڈھکن لگاؤ، اسے ایمان کی چراغ لگاؤ، بولے کیا لگاؤ؟ ایمان کی چراغ جلانے کے لیے بولے اس بوتل کے اندر بولے نماز ڈالو، قرآن ڈالو، ذکر ڈالو، جب تک یہ صفات سے بھرتا رہے گا تب تک چراغ جلتا رہے گا، کیا رہے گا؟ تب تک چراغ جلتا رہے گا۔ اور جیسے اعمال ڈالنے کا بند ہوگا بولے اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، فرمایا اپنی زندگی سے ایمان بھی نکل کر جائیں گا، پھر اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہوں، احساس ہو رہا ہے۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کی کھیتی ہے، کیا ہے؟ مومن کا دل اللہ کی کھیتی ہے۔ کھیتی کا مطلب ہے کہ اللہ مومن کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالتے، کیا ڈالتے؟ مومن کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالتے۔ جب بیج ڈالنے کے بعد کہنے لگے جب مومن کے دل میں ایمان جب داخل ہوتا، جب داخل ہونے کے بعد اس دل کے اندر جب ایمان کا درخت لگ جاتا، درخت لگنے کے بعد اسے پھل لگتے کرنے، تو مومن جیسے اعمال سے جھک جاتا، کیا جاتا؟ اعمال سے جھک جاتا، اس کے اندر تواضع آتی، نرمی آتی، عزیزی آتی، ہر ایک کو نبھا کر لے کر چلنے والا رہتا، کیا رہتا؟ ہر ایک کو نبھاتا، ہر ایک کو۔ جب مومن کے اندر جب چراغ بولے ایمان کا درخت نہیں لگتا کرنے لگے تو اس کے اندر تواضع نہیں آتا کرنے لگا، اس کے اندر نرمائش نہیں پیدا ہوتی کرنے لگے، اس کے اندر عزیزی نہیں آتی کرنے لگے، کہ ہر ایک سے اس کا رویہ الگ رہے گا۔ اور صحابہ کیسے تھے بولے؟ ایمان کے لائن سے مضبوط تھے صحابہ کے نام، ایمان کے لائن سے ایمان صحابہ کے دلوں میں اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ صحابہ کے دلوں سے ایمان پور نکلتا تھا، ایمان ایسا ایمان کی ایسی نورانیت صحابہ کے دلوں سے نکلتی تھی۔ صحابہ افریقہ کے جنگل کے سامنے جا کر کیا کہنے لگے کہ ہم اللہ رسول کے مہمان ہیں، ہمیں یہاں رہنا ہے، اپنی جانور اپنی جنگل کو خالی کر دو۔ علماء فرماتے جنگل کو خالی کرنا کوئی معمولی بات نہیں، 1.5 سال لگ جاتا، لیکن صحابہ کی بولی پر 1.5 دن کے اندر سارا جنگل خالی ہوا ہے۔ کتنے دن میں؟ 1.5 دن کے اندر جنگل پورا خالی ہوا، پورا جانور تک کے جاتا تھا کہ صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان پور ہو چکا ہے۔ بلے صحابہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، اللہ کے دل کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے صحابہ، خالص اللہ سے ڈرتے تھے، کیونکہ صحابہ نے ایسی یقین اور ایسے اعمال والی زندگی تھی۔ بلے اسی صحابہ جس علاقے کے اندر جاتے تھے، جس شعبے کے اندر جاتے تھے، اللہ صحابہ کے ذریعے سے کام لے لیتا تھا، اور صحابہ کہاں گئے نہیں بنا۔ مکہ جیسے قیمتی شہر کو صحابہ نے چھوڑا ہے، حالانکہ مکہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور مدینے کے اندر پڑھنے پر 50 نماز کا ثواب ہے، لیکن صحابہ ایسے پاک زمین کو چھوڑ کر
صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھے بغیر نہیں رہتے تھے. فرمایا ایک صحابہ یا رسول اللہ بیوی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بچوں سے بھی میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں, آپ کو دیکھے بغیر مجھے رہا نہیں جاتا. کہنے لگے لیکن کل قیامت دن کیا ہوگا, آپ کا درجہ اونچا ہوگا, میرا درجہ بولے نیچا ہوگا, میں آپ کے ساتھ میں نہیں رہوں گا, کیا کروں گا. اس پر اللہ کے نبی خاموش رہے. تو اللہ کے نبی فرمایا جس سے تو محبت کرے گا اسی کے ساتھ میں کل قیامت کے دن ہوگا, اسی کے ساتھ میں ہوگا. آج ہماری محبت دنیا کی چیزوں سے ہے, دنیا کی کاروبار سے ہے, دنیا کی کھیتی سے ہے, بیوی بال بچے سے محبت ہے, دنیا کے علاقے سے محبت ہے, اپنے دوستوں سے محبت ہے. محبت نہیں تو اللہ اس کے رسول سے نہیں آتا. محبت ہوتی تو آج مسجد ویران نہیں ہوتی کیا بھائی. محبت ہوتی تو لوگ اپنے بستر کو لے کر اللہ کے راستے میں در بدر ٹھوکریں کھاتے جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے, فضائل اعمال پڑھ رہے تھے, ایک واقعہ اس میں دماغ میں اللہ نے ڈالا. حالانکہ وہ کیا کیسے واقعہ ڈالا, حالانکہ بزرگ نے بھی جو ہے اس کی تفسیر کر دی. بجا عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جانے کے بعد کہنے لگے, ایک نوجوان شخص سے ملا. کرنے حضرت کہنے لگے, عیسیٰ کہنے لگے مجھے اللہ کی محبت کا نور چکھاؤ. بولے کہنے لگے تیرے بس کا کام نہیں. کہ لے تو کیسے محبت کا مزہ, تیری کیا عمر ہے. کہنے لگی محبت کا مزہ چکھنی, اللہ کی محبت کو چکھنی. زبردستی کرنے لگا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا کرو بھائی, ڈال دے تھوڑی سی محبت میری, ڈال دے. جیسے اللہ کی محبت اس نوجوان کے اندر چلی گئی, عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. 1.5 سال کے بعد واپس علاقے کے اندر آئے. پوچھا فلانا شخص جو نوجوان تھا کہاں ہے. کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے آپ نے جیسے سے محبت کا مزہ جو چکھا ہے اسی پہاڑی پر کھڑا ہے, نہ اسے دھوپ کا کوئی اثر ہے, نہ اسے کوئی بارش کا اثر ہوتا ہے, نہ کسی لوگوں کا تانے کا اثر ہوتا ہے, اسی جگہ کھڑا ہے. دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف جو لڑکا نگاہ لڑ کر کھڑا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا, کوئی جواب نہیں. دوسری مرتبہ سلام کیا, کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ سلام کیا, کوئی جواب نہیں. لوگ کہنے لگے عیسیٰ جب سے آپ نے اسے محبت کا مزہ چکھایا, نہ کسی سے بات کرتا ہے, نہ اسے بھوک لگتی ہے, نہ اسے پیاس لگتی ہے, نہ کسی کے تانے کا ڈر ہے. پہلے سے بارش بھی کچھ نہیں کرتی, کتنی دھوپ آ کر چلی گئی, اس کے جسم پر ذرا بھی قرار محسوس نہیں ہوتی. اللہ کی طرف سے آواز آئی عیسیٰ تو نے تھوڑی سی محبت کا مزہ ایسے چکھایا, اگر تو اس کی تلوار سے بھی ٹکڑے کر دے کہ ذرہ بھی زمین سے ہل نہیں سکتا. بندے یہ اللہ کی محبت کرنے. آج کیا ہے اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر, اور سوچنے ہونا بنا. آج ہم دعوت کی محنت کرنے والے, بولے اللہ کی بڑائی کرنے والے, قرآن سننے والے, ذکر تلاوت کا اہتمام کرنے والے, کبھی دل کے اندر ڈر کوئی محسوس ہو رہا کیا ہو رہا ہے. جب چیز اندر پیدا ہوگی اللہ کا ڈر آئے گا, اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہوگا, پھر کوئی شخص کا جو یہ اللہ کے حکم کو توڑ سکتا ہے کہ نہیں. کوئی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. تو یہ چیز کو صحابہ نے اپنے اندر اتارا تھا. یہ چیز اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت. اسے صحابہ جانتے تھے دنیا جو ہے مقدر کی ہر حال میں ملنے والی. کیا ملنے دنیا. حضرت جی فرمان لگے بھینس انسان کیسے لیتا, کون سی نیت سے لیتا. کوئی گوبر کی نیت سے لیتا کیا. بولے نہیں لیتا. بولے گوبر کی نیت سے. اگر کوئی گوبر کی نیت سے لے کرنے لگے تو کہنے وہ شخص بیوقوف ہے. کہنے لگے گوبر کی نیت سے لینے والا شخص بیوقوف ہے. کہنے لگے تو حضرت جی کہنے ویسے آج امت کہنے دین کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کر رہی ہے, یہ بھی انسان بیوقوف ہے. کہنے لگے آج انسان دین کے ذریعے سے دنیا مانگ رہا, کہنے لگے یہ بھی بیوقوف ہے. کہنے دنیا کوئی مانگنے کی چیز ہے. بولے دنیا تو دینا ہی دینا. دنیا تو اللہ نے کافروں کے لیے رکھا ہے. کیسے, کس کے لیے, کافروں کے لیے رکھا, ان کو لیا نہیں. ایمان والوں کے لیے تو اللہ نے دین دیا ہے. دین یہ زندگی میں لائیں گے, اللہ قیامت تک چمکا کر دکھائیں گا, چمکائیں گے. حالانکہ زندگی میں دین لانے کے واسطے دنیا کے اندر بھیجا. آج انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد دنیا کو مقصد بنا رہا کہ نہیں بنا. ہر ایک آج دنیا کے پیچھے پڑا. آج جانکار بھی پیچھے ہے, سمجھدار پیچھے ہے, نہ سمجھ وہ بھی دنیا کے پیچھے پڑا ہے. اس نے اللہ کے احکام کی کوئی فکر ہے, نہ نبی کے طریقے کی فکر ہے. نام صرف مسلمان کا ہے لیکن سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے چل. پھر آج مسلمان پریشان کرنے کیسے اللہ کی مدد نہیں آ رہی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا ڈنکا مچایا. کیا مچایا, اللہ کا ڈنکا مچایا تو نمرود کو برداشت نہیں ہوا, کرنے لگے اسے آگ میں ڈالو. کرنے کیا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا ڈنکا مچایا, فرعون کو برداشت نہیں ہوا, اعلیٰ ربو کا مجھے رب کے کہتا تھا.
آج پوری دنیا کے اندر دیکھ تبلیغ والے آج چل رہے، ایک اللہ کی دعوت دینے لگے، آج یہاں تک کہ غیروں کو باطن کو برداشت نہیں ہو رہا، بلکہ ان کے اذان کو برانڈ لگاؤ کر لیں، یہ اللہ کا ڈنکا مچا رہے۔ اب دیکھو غور کرو، ہو رہا ہے باطن بھی کرنے لگے، اٹھ کر بیٹھا۔ جس زمانے کے اندر جو قوم جتنی دعوت اور تبلیغ کی محنت کا ڈنکا جو اللہ سے ہوتے کہیں گے، اس زمانے کے اندر ٹکراؤ باطن کا ہوتا کرنے لگے، ٹکراؤ باطن کا ہوتا کرنے۔ آج باطن نے جو ہے کیا کرے، وہ حاوی ہوئی اور مسلمان خاموش بیٹھا ہے۔ اور جو صحابہ بولے حالات آنے پر بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد فرشتے مدد کے لیے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے تک کی مدد نہیں لی، لی کیا بولے؟ حضرت جی فرمان لگے آج امت کہتے کہ اللہ کی طرف سے انعامات کا ملنا اللہ کی مدد کا ہوتا، اللہ کی مدد کا تو یہ ہے اسے دنیا آخرت میں کامیاب کرنا، اللہ اسے دین کے لیے در بدر گھسیٹنا، لے کر چلنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ مال کا ملنا یہ تھوڑی اللہ کی مدد ہے۔ آج آپ بول رہے مال ملا بولے اللہ کی مدد ہے، کہ یہ مدد نہیں ہے۔ کافروں کے پاس بھی مال اللہ دے رہا، انگنت دے رہا، انگنت۔ تمہارا میرا مسئلہ دیکھو، اصل مسئلہ دین کا ہے، دین زندگی میں آنا کتنا ضروری ہے۔ اب دین ایسے بولنے بیانوں سے نہیں آئے گا، محنت اور قربانی مجاہدہ ہے، دھیان میں رکھنا۔ صحابہ کی دیکھو، صحابہ کی پوری زندگی قربانی پر لگی، پوری زندگی انت تک جس کی کوئی قربانی کی امتحان نہیں بولے، کوئی امتحان نہیں فرمایا، ایسی قربانی صحابہ دی۔ ابو بصیر جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے ابا کی کارگزاری سنا رہے ہیں، ابا اپنے ابا کو کارگزاری سنا رہے، کس کو سنا رہے؟ ابو بصیر اپنے دوستوں کو کارگزاری سنا رہے، کہنے لگے دیکھو میرے ابا کی کیا صفتیں تھی، میرے ابا کی کیا زندگی تھی، کیا نمونہ تھے میرے ابا کے لیے۔ ابو بصیر ایک چھوٹا اپنے دوستوں کو کارگزاری سنا۔ تو ابو بصیر کعب بن مالک غالباً ابو بصیر کے ابا کہنے لگے، غالباً جو ہے بیٹھے تھے قرآن پڑھتے تھے، مسجد نبی کے بازو میں ایک جھوپڑا تھا، جھوپڑے کے اندر قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک مسجد نبی سے آواز لگائی اللہ کے دین کا تقاضا ہے، کون تیار ہے بندہ؟ کہنے لگے، قرآن کو بند کیا، جھوپڑے کے اندر رونے لگے۔ ابو بصیر ایک باہر کھیلتے کھیلتے دوڑتے آئے، ابا کیا ہوا؟ کہنے لگے مدینے سے آواز لگی اللہ کے دین کے تقاضے کی، میں کیا کروں؟ حالانکہ ماں کا سایہ نہیں، باپ اکیلا پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا کوئی گھر کے اندر نہیں ابو بصیر کو، لیکن کہنے لگے میں جاؤں کہ دین کے تقاضے پر؟ کہنے لگے آپ بے شک جا سکتے ہیں، بولے تیرا کیا ہوگا؟ جتنے دنیا کے بچے رہتے میں بھی رہ لوں گا۔ پھر بچے کے جملے تھے، اور یہ کس کو کارگزاری سنا رہے؟ اپنے دوستوں کو سنا رہے۔ تو کعب بن مالک جو اپنے جو ہے بیٹے کو اونٹ پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد بولے چل مجھے چھوڑنے کو نہیں آئے گا؟ کہنے لگے ہاں آتا ہوں نا۔ بولے کیا مجھے بھی جنگ کے اندر لے کر چلو گے؟ بولے نہیں، جیسے انسان کام کو جاتا، ڈیوٹی کو جاتا، بچے کو راؤنڈ مار کر لاتا ہی نہیں، چل بچہ کر مار کے لاتا، پیچھے لگے۔ تو کعب بن مالک نے جو ہے بچوں کو بٹھایا، اونٹ پر بٹھا کہیں دور چلے گئے، بیٹے کو کہنے لگے دیکھ بیٹا، کہنے سیدھا مدینے کے سامنے جھوپڑی ہے، کہنے لگے وہ ہماری جھوپڑی ہے، کہیں ادھر ادھر مت جانا، میں نے کپڑوں کو دھو کر رکھا ہے، تیرے لیے کھانا بھی بنا کر رکھا ہے، بھوک لگی تو کھانا کھا لینا، تجھے ضرورت پڑی کپڑے میلے ہیں کپڑا پہن لینا، کہنے لگے اور تو جو ہے میرا انتظار کر لینا، کہنے اپنے بچوں کو کہنے لگے۔ صحابہ کی کیا قربانی کا معیار ہے۔ اور آج انسان کہتے کیا بولے تقاضا ہے، کہنے لگے بچے آنے کے ہیں، کہنے لگے اللہ کے دین کی تشکیل ہو جائے تو نہیں کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ پوچھے، مسئلہ کیا نہیں کرے، نارملی مسئلہ ہے، کہنے لگے بچی ڈیلیوری کو آنے کے یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ ہے مجھے؟ تو کیا اپنا یقین رہا اللہ کی ذات پر؟ کیا اللہ کے اوپر بصیرت رہی ہمارے اوپر کہ میرا اللہ کرتا ہے؟ یہ کب دیکھے گا بندہ؟ جب اللہ کی ذمہ داری چھوڑ کے تب دیکھے گا نا۔ مسجد نبی کے اندر بیٹھے دیکھے جو ہے کعب بن مالک روانہ ہے، جو ہے کعب بن ابو بصیر جو ہے مدینے کے اندر سے چلتے جا رہے، اور جھوپڑے کے اندر جانے کے بعد کئی دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا، قافلہ آنے کے بعد خبر معلوم پڑی کہ شاید وہ قافلہ ابو بصیر پہاڑی پر چڑھے، واپس پہاڑی سے آئے، کہیں میرے ابا کو برا نہ لگے کہ میں نے کچھ کپڑے کیوں پہنے تو نے، اسے اچھا صاف ستھرا کپڑا پہنا، پہاڑی پر کھڑے رہے۔ ایک قافلہ آیا، کوئی نظر نہیں آیا، دوسرا قافلہ آیا، کوئی نظر نہیں آیا، تیسرے قافلے کے اندر اللہ کے نبی تھے، دوڑتے دوڑتے چلے گئے، اللہ کے نبی کو دامن کو پکڑا، اللہ کے نبی میرے ابا نہیں آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ادھر رخ کیا بولے، اور ادھر پوچھا گیا رخ کیا بولے نہیں، واپس دوسرا، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے پانیاں، ابو بصیر تو نہیں چاہتا کہ جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابا ہو کر لے؟
وہاں سے جیسے اللہ کے نبی کا دامن چھوڑا ہے بولے جھوپڑے کے اندر چلے گئے, ایک ہچکی مار کر رونے لگے. جیسے جھوپڑے کے اندر آنے کے بعد بولے ابو بصیر کے سر پر ہاتھ رکھا, رکھنے کے بعد ابو بصیر کہنے لگے مجھے کسی نے ایسے سر پر ہاتھ رکھا, میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی, میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا. کہلے اماں عائشہ تیری ماں ہوگی, میں تیرا باپ ہوں گا. جھوپڑے سے باہر نکل کر آئے, سارے مدینوں کے اندر سے ڈنکا مچایا, تمہارے باپ تو صحابہ ہے, میرے ابا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہنے لگا یہ قربانی لگی, بولے انتھک قربانی لگی, اولاد کی بھی کوئی پرواہ نہیں بنا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتی کی تشکیل کرے کرنے چلا جا, بولے واپس بولے کال کرے, لیٹر بھیجے, حضرت میں آؤ, بڑے جماعت روانہ کر رہا ہو, کچھ لے کر چل رہے. دوسری مرتبہ کہنے حضرت آؤ کیا واپس, تیسری جماعت روانہ کر رہا. چوتھی جماعت چلا کر آنے کے بعد دیکھا تو بیوی کا انتقال ہو چکا تھا, ماں کا انتقال ہو چکا, 2 چھوٹے بچے دروازے پر کھڑے. دو بچے کھڑے دیکھے انہوں نے, 4 جماعتی چلا کر آئے قربانی. حضرت جی نے گلے لگائے کہ اللہ تیری قربانی کو قبول کر لیا. کہاں تک کی قربانی لگی, آج امت کہاں ہے کرنے. آج دیکھیں ہم غور کریں, آج امت کے لالے بولے اللہ کے راستے خروج میں, بولتے آج امت کیا کہتے اللہ کے راستے میں نکل تو نقصان ہوتا. کیا بولتے میرے کاروبار کا کیا, میری کھیتی کا کیا, میرے تجارت کا کیا, میرے بھی بال بچوں کا کیا ہوگا. بولے مجھے بولو صحابہ نے کیسی قربانی دی, آج ان کی نسلیں بیٹھ کر کھا رہی کہ نہیں کھا رہی. کیا مقام دیا آج اللہ نے. عرب کی نسلوں کو اللہ نے ایسا بٹھا کر کھلایا, قیامت تک ان کی نسل کبھی کٹورا لے کر نہیں چلیں گی. بھائی اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے, دھیان میں رکھو, قیامت تک بھائی. بلکہ ساری دنیا عرب پر متوجہ ہے, کرنے لگے اللہ نے اتنا دی ایسے کرنے. جہاں صحابہ نے پیشاب کیے وہ اللہ نے پیٹرول کے خان نکالے, وہاں سے اللہ نے نکالا. کیا قربانی لگی بنا. اس اللہ کے نے فرمایا میرے عرب والوں کو, میرے صحابہ کی نسلوں کو, حدیث کے اندر ہے کوئی بارہ ملامت کہو بولے, ان کو دیکھو بدلنا کہ قربانی ان کی نسل کو دیکھو. اور حضرت پوری زندگی صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. آج نمونہ انسان کسے دیکھ رہا, آج نوجوان کا بھی طبقہ نمونہ, دنیا کے کھڑے رہو پیشاب کرنے والے کو نمونہ سمجھ رہا. کیا سمجھ رہا, آج کسے نمونہ بنا رہا, یہ آئیڈل یہ آئیڈل. حالانکہ آئیڈل اللہ کے نبی ہے ہمارے لیے. آج اس کا طریقہ زندگی میں ہونا. ایک پانی پینے کا اگر طریقہ انسان صحیح زندگی میں لا لے, اللہ کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی نفع والی, سنت والی, یعنی اتنی خیر ہے, اتنا اللہ نے سنتوں کے اندر روپ رکھا ہے, دبدبہ رکھا ہے. مسلمان ایک سنت کو زندگی میں لا لے, سادی پیشاب کرنے کا طریقہ لا لے, اللہ اس پیشاب کرنے والے طریقے میں نورانیت محسوس کرائے گا. وہ نور ہے کر لے اللہ کے نبی کے طریقے. آج ہماری زندگی دیکھے کہاں ہے بھائی, زندگی سنت آ رہی کیا بھائی, کوئی تبدیلی آنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ آج ہمارا یقین کا اتنا بگاڑ ہو چکا ہے, آج کام کرنے والا ساتھی بھی محسوس کرتا واقعی میں اللہ کرے گا کیا کرے گا. آج یہ شک شبہ ہے, کام بھی شک شبہ رہا ہے کہ واقعی میں اللہ کر سکتا کیا. کل کیا اللہ کہے گا تو وہ شک لاتا تھا, میرے دین پر شک لاتا تھا, میری جو ہے براہ راست مدد پر شک لاتا تھا, آج تیرے معاملے میں کیا کیا جائے. آج ہو رہے شک شبہ, آج انسان کو شک آتا کام کے اندر. کام اللہ نے دعوت کتنی مبارک قبول کرے سے, کام کی کوئی نقل بھی نہیں کر سکتا. بولے نقل کر سکتے کیا, بولے کوئی کام کی نقل بھی نہیں کر سکتا. ایک جماعت ایئرپورٹ سے اتری, اترنے کے بعد ایک عورت کرنے گئے, پولیس آفیسر نے بولے ہاف کپڑے پہن کر کھڑی ہے, ایک جماعت کو دیکھی سیدھا جانے دو کرنے لگے ان کو. اب دوسری کہنے لگی آپ نے اسے سیدھے اندر کیوں جانے دیا, چیک اپ نہیں کیا, جانے دو. بولے ایک دوسری جماعت نقل کرتے اتری, کرنے لگے ان کو تلاشی کرو, دیکھے تو تلاشی کچھ چیزیں ملی. تو عورت کہنے لگی آپ نے اسے کیسے پہچانا, کہنے لگے ان کی نظریں دیکھا تو میری سینے پر تھی. کہنے لگے اور جو جماعت چلی گئی نظریں جھکا کر چلی گئی, یہ خیر والی جماعت ہے کہ عافیت والی جماعت ہے. کہنے کام کی کوئی بدل نہیں کر سکتا. بولے کام اتنا خیر ہے. اور دیکھیں ہم کام کو, آج عجب اللہ نے کام میں نورانیت رکھی. عجب تو صحیح رخ پر محنت ہو ہماری. کیسے ہوں, ایک انسان حافظ صاحب اپنے کتنے ضلع, ایک انسان بابا کتنے دن کا سفر کر سکتے, سفر بابا
देखो एक ज़िले अपने एक जो है एक ज़िले का सफ़र कर पाए तो इंसान थक जाता, कट जाता। एक दिन में हाफिज़ मंजू साहब महाराष्ट्र के आमिर है, 7 ज़िलों का सफ़र करे एक दिन में। कितने? 7 ज़िलों का सफ़र। देखा 2 माह जो औरंगाबाद में थे, बहरूम का साथी था, खिदमत में था, आमिर साहब कहने क्या बोलूँ, कहने लगे हाफिज़ साहब 7 ज़िलों का सफ़र करके आए, रात के 12:30 बजे आए, आने के बाद मस्जिद ऊपर थी, कहने लगे तो मस्जिद ऊपर चढ़ना तकलीफ होगी, बुजुर्ग है, तो कहने लगे नीचे खोली के अंदर बिठा, एक खादी पीछे कुर्सी पर बिठा, कहने लगे, और बाहर कुछ शोर चल रहा था। कहने हाफिज़ साहब बैठे 12:30 बजे तक, बैठने के बाद थोड़ा सा नींद नहीं लगी, कहने 1:30 बजे और उठ गया और नफिल नमाज में चालू कर, 1-1.5-2 घंटा आराम करेगा। कहते हम बेचैनी ला रहा भाई, क्या ला अनाज अपन मशवरा करके सो जाते, क्या होते, सो जाते मशवरा। आम देखो फिक्रों पर चला था, है ना। मौलाना मुबीन कहने लगे दावत की मेहनत में अल्लाह हर एक को लगाता, क्या करता, हर एक को, लेकिन अल्लाह गिनी चुनियों को जमाता, क्या करता, जो काम की कदर करेंगे अल्लाह से काम लेंगे, क्या लेंगे। और साहबा कदरदान थे, क्या थे। और आज अपना सच्ची दिल पर हाथ रख के बोलो दावत की मेहनत में हमने क्या नहीं दिया, बोलो सारी चीज़ें दी। इसकी अक्ल नहीं चलती थी, बोले अक्ल, हाँ ध्यान में रखो, दावत की मेहनत में लगा, एक चिल्ला लगा, 4 मिला, अल्लाह ने इसकी अक्ल खोल दी, तिजारत करने वाला बना। बोले साइकिल का दूर की बात, बीवी तक के परेशान थी, मुझे 2 रोटी खिलाएगा कि नहीं खिला, परेशान था, लेकिन दावत की मेहनत में लगा। बोले बीवी के लिए इससे बढ़कर कोई शौहर मिल ही नहीं सकता, कि नहीं, ये सलाहियत को खोल दिया अल्लाह, तिजारत करने वाला बना, अक्ल चलाई अल्लाह ने, दावत की बरकत है। ध्यान में मौलाना मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे इंसान बच्चे से खाना किसे देता, कर नहीं, फ़कीर को देता। कपड़े आज बचे बहुत सारे, किसे देता, फ़कीर को देता करने। कहीं मुझे डर है, करने लगे काम करने वाला साथी, दावत की मेहनत करने वाला साथी करने लगे दीन के साथ फ़कीरों जैसा लिबास, फ़कीरों जैसे हालात ना करे, अल्लाह भी इसके साथ फ़कीरों जैसा हाल ना करे जैसा तू फ़कीरों के साथ में करता था। करने बचा सो खाना तुझे, अल्लाह भी बच्चे सो के बाद में तेरी ज़िंदगी के साथ मामला ना करेगा। आज अपन करें मुझे गश में टाइम मगरिब में मिलेगा, करने क्या बोलता है, मुझे शाम को टाइम आते देखो मैं शाम में टाइम देने वाला तुम, क्या बोलता है। और साहबा का मामूर दीन में से दुनिया को टाइम निकालते थे, करने लगे उसमें से का तिजारत करने का टाइम मिला, वक्ती तौर पर जाकर आते थे। आज हम ऐसे मशगूल पड़े, हाफिज साहब कहते 8 घंटे कमाने से ज्यादा करने वाला उसकी दुनिया पर आजाद भी आ सकता है, करने 8 घंटे से ज्यादा कमाने वाला। आज हम 8 इसी कुर्सी पर बैठ कर हाफिज साहब ने बात बोले सकते अपने सेंटर के अंदर, 8 घंटे कमाए बोले, 8 घंटे से ज्यादा बिल्कुल ना कमाए। हाफिज अहमद भी कहने लगे अब तू कितने घंटे कमाता, मगर 9 बजे लगा तो 7 बजे, फिर अल्लाह रहम करे, कहने लगे अरे तू कितना पीछे दुनिया के पीछे पड़ा, करने लगे बोले जो है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खोला कर, करने लगे अल्लाह सारी जरूरत पूरा करेगा, ज्यादा खोलने के चक्कर में मत पड़, बोले दुनिया जो है बोले कमाने से नहीं मिलती, कहने अल्लाह मुकद्दर की आफियत से देता है। और एक बात रखो, काम में शिकायत नहीं है, ध्यान में रखो, काम में ना अपनी जात की शिकायत है, ना साथियों की शिकायत है, ना काम की भी शिकायत करनी ही नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं काम में करनी। अल्लाह के नबी ने हज़रत जिब्राइल से शिकायत की, बोले एक मता हज़रत जिब्राइल सलाम या रसूलल्लाह आपका चेहरा गमगीन नजर आए, जिब्राइल 3 दिन से भूखा हूँ, आसमां से धड़ाम करके आवाज आए, अल्लाह के नबी जो फरिश्ते भी घबराए गए, अल्लाह के नबी घबराए गए, क्या माजरा कहने, जिब्राइल गए या रसूलल्लाह आपने जिब्राइल सलाम वापस आए, अल्लाह के नबी को पूछो आपने जिब्राइल से क्यों सवाल किया भूख की शिद्दत के वास्ते। जिब्राइल से सवाल करना अल्लाह के नबी का बर्दाश्त नहीं हुआ। आज हम कितनी शिकायत करते साथियों के, काम की शिकायत, काम ऐसा है, काम वैसा है, और काम को तुम नाम क्या मालूम है, काम मुझे बोला क्या समझते काम में, जितना बोल रहे उतना करेंगे तो नफा है, ध्यान में रखना। अपनी अक्ल की घोड़े काम में दौड़ाने के लिए बिल्कुल नहीं दौड़ाने, जो अपनी अकल के घोड़े काम में दौड़ाएगा बोले काम करने के बजाय नुकसान में रहेगा, क्या रहेगा, नुकसान में रहेगा। पूरी रात खड़ा रहकर मौलाना साहब कहने लगे हम तो भाई अब कुछ नहीं करते, उम्र तो आसमान में तय होते हैं, हम तो सिर्फ ऐलान कर देते हैं, हमारा कोई बस का नहीं है करने, क्या बोले उम्र कहाँ तय होते, आसमान में तय, हम यहाँ सिर्फ ऐलान करते, करने ऐलान किया जाता, काम इलाने है, ध्यान में रखना। काम में अगर शक भी लाएगा, कहने लगे
تو کل کی آندھی پکڑ ہوگی، بولے کیوں کام میں شکل آئے؟ کام میں پکا ٹکا دھیان میں رکھو، سوئی سے لے کر جنت تک کے جاننے کے اللہ نے سارے مسئلے اس محنت کے اندر رکھے، سارے مسئلے رکھے، سارے مسئلے بتا۔ اور صحابہ کہتے خدا کی قسم ہم ایک عورت کے غلام تھے، ہم پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے نبی کے بیچ کا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کا 550 سال کا فاصلہ ہے، اللہ نے ایک نبی نہیں بھیجا، ایک کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، ساری قوم جہالت میں پڑی، ایک بھی لائے نہیں، اللہ نے پوری 550 سال تک ساری قوم کو جہالت میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ جانتے تھے ایک ایسا نبی بھیجنے والا قیامت تک یہ نبی نمونہ رہے گا، اور کیسے زمانے میں بھیجا، جہالت والی قوم میں بھیجا، یہاں تک کہ کعبے کے اندر، حالانکہ کعبہ کیا ہے؟ عبادت کی جگہ، وہاں ننگا طواف کیا جا، تالیاں بجانا، شعر و شاعری کرنا عبادت سمجھا جاتا تھا کعبے کے اندر۔ ایسی عبادت کے عورتیں منت مانگا کرتی تھی، عورتیں کعبے میں بیٹھ کر کہ کسی کی کھوپڑی میں شراب پینے مل جائے، یہ منت مانگا کرتی تھی۔ ایسی جہالت والا، ایسے بے دینی کا ماحول، جیسے اللہ کے نبی دنیا میں آئے، کعبے کے اندر آئے کر لگے، قیامت تک کہ اللہ نے باطل کو توڑا ہے اور شرک کو بھی مٹایا ہے۔ آج کعبہ کیا ہے؟ بولا آج عبادت کی جگہ ہے، جگہ ہی نہیں بولا۔ وہ عبادت کی جگہ پر کیا ہوتا تھا پہلے؟ کیا ہوتا تھا؟ ہاں کیا بجانا تھا؟ عورتیں منت مانگتی تھی۔ اس پر سوچو کہ قوم کی سطح پر رہی، کیا قوم کا اس پر تھرمامیٹر لگا، قوم کا کیا سطح، کیا سوچ رہی ہے اس پر۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو بیان ہوا، ایسا باطل توڑا ہے، ساری دنیا کا شرک مٹایا اللہ نے، مٹائے نہیں ساری دنیا کا، ساری دنیا کا شرک مٹانے کا اعلان کر دیا اللہ نے۔ محنت حق ہے، دیکھو اس محنت کو، دیکھو وقت کا اب بھی موقع ہے۔ جاوید بھائی نے بات کرے، بات کرتے کرتے ملنے گئے ذمہ دار چل کہنے لگے دیکھو بھائی ابھی حافظ صاحب کہہ رہے کہ لگاؤ، یہ نومبر کے ایڈ تک اپنے وقت کو لگاؤ، بعد میں پرانا عملہ پچھتائے گا۔ کہنے لگے کیا کریں؟ جیسے جنگ بدرے والوں کو احد کا ثواب نہیں ملا جائے گا، کیا ہے جو حافظ صاحب بول رہی ابھی کام کی اترتی، یہ فکر عجب ہے بیچارے۔ تو کہنے لگے حافظ صاحب کو چھوڑنے گاڑی نہ تھی، گاڑی کچھ خرابی آئی، تو حافظ صاحب کو میری گاڑی میں بٹھا کر گیا پونے میں لے کر۔ جیسے حافظ صاحب پونے سے اترے کرنے لگے تو حافظ صاحب کی خون سے لنگی بھر چکی تھی، کیا خون کی لنگی بھر چکی تھی۔ تو حافظ صاحب کو مولیت کی تکلیف نہیں رہے، چھوڑ کر لے، کیا کہنے چھوڑ کر لے، دوسری لنگی بھری، وہ بھی بھری، تیسری لنگی لائے، وہ بھی بھاری کر لی، چوتھی لنگی لا کر پھر نماز کی نیت باندھی۔ بولے کہ سفر کرتے کرتے کہنے پیٹ میں درد ہو رہا، تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، سنت ہے کر وہ چلے گئے۔ ڈاکٹر کہنے لگے تم نے جو کڈنی کے اندر کیا ہے؟ اسٹون ہے، اسٹون، تو پہلے آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے کیا ڈاکٹر کا سنتے گئے، نہیں چل، چلے گئے، کہنے لگے سفر کے اندر چلے گئے، اور ضلع کا چل گئے مارچ اسٹارٹر، چل آگے جانے، وہاں مجمع انتظار کر رہا ہے، ایسے چلے گئے۔ اور دوسرے دن آ کر چیک کر لے، ڈاکٹر نے بلایا، جا کر دیکھا تو ڈاکٹر کہنے لگا کہاں گئے تھے؟ کہنے اسٹون دکھائی دے رہا ہے۔ کام کی مدد ہے، کیا ہے کام کے ساتھ میں کیا ہے؟ مدد ہے۔ بلا آج اپن کام کو جیسے منگتا ویسا کر رہے ایمانداری سے، اس سے کام کی نتائج اور کام کے انوارات نظر نہیں آ رہے، ہم کو نظر نہیں آ رہے۔ ہم کام استقامت سے لگے، کام اپنی ذات کا سمجھ کر کرے، کس کے وقت کرنی؟ دوسروں کو دیکھا دیکھی کا کام نہیں ہے، بولا بالکل دیکھنے کا نہیں۔ جیسے ہمارے نظام الدین بول رہے، جیسے ہمارے صوبے والے بول رہے، جیسے ہمارے سانگلی والے بول رہے، جیسے ہمارے مرکز والے بول رہے، یہ سطح پر چلنے کا اللہ منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ حضرت جی کے پاس چند لوگ آئے کرنے لگے، حضرت دنیا میں سارے فرقے ہو گئے کرنے لگے، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ دیکھ کر لگے جو 72 کی فرقے کی فکر کرے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ اپنی سب کی فکر کرنے کی، یہ بھی چلتا رہے۔ کام عجب ہے، دھیان میں سب کو سمیٹنے کا ہے، سب کو لے کر چلنے کا۔ جیسے حفیظ صاحب بول رہے مقامی محنت مضبوط، تو مقامی محنت کو ہم اپنے آپ کو گاڑ دے کر لیں، ہاں جیسا بول رہے ویسا گاڑ اپنے آپ کو 2.5 گھنٹے پر لائے۔ آج مجھے بولو ایمانداری کے ساتھ، اگر کام کرنے والا ساتھی آج پابندی کے ساتھ 2.5 گھنٹے دیتا، خدا کی قسم حفیظ صاحب کہنے لگے 2.5 گھنٹے استقامت سے سال بھر لگانے والا، پابندی سے عمل کرنے والا ایسے نتائج دیکھتا اس کے گمان نہیں کر سکتا، میں گمان نہیں کر سکتا، پابندی سے لگایا۔ حضرت جی کے لئے گشت کر کر آنے والا، گشت سادہ گشت،
گشت کر کر آیا. گشت کرنے کے بعد ایک دعا مقبول کرنے کا وعدہ, قبولیت کا وعدہ ہے کرنے کا, قبول ہے. محنت کر کر آؤ, اللہ سے ہاتھ جوڑ, اللہ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا, اب تیرے بس میں میرا یہ دنیا کا تقاضا ہے تو حل کر دے. اللہ اس کے تقاضے کو حل کر دے گا کہ محنت شرط ہے کرنے. اور دعوت اور عبادت کا جوڑ ہے, دھیان میں رکھو, دعوت اور عبادت کا جوڑ ہے. ہاں, دعوت اور عبادت کے بغیر جوڑ بالکل اس کے ساتھ مدد نہیں آ سکتی. ایک صحابی جیل کے اندر ہے, کہنے لگے غسل کی حاجت ہوئی. غسل کی حاجت ہونے کے بعد دعوت بھی دے رہے, دیکھ کرنے لگے مجھے غسل کرنا ہے, سارا پانی دے دے میں غسل کر لوں تاکہ میرے نماز کا وقت ہو رہا کر لے. تو جیلر کہنے لگا آپ کو پانی نہیں مل سکتا, پینے کے قابل پانی دیا جائے گا, پہلے 3 دن کا پانی ایک دم دے دے تاکہ میرا غسل ہو جائے, میری نماز کا وقت ہے. کہنے لگے نہیں دے سکتا. کہنے صحابی نے دعا کی, بادل کرنے لگے کہاں آیا, جیل کے اندر آیا, پانی کو برسا. وہ صحابی نے غسل کیا, بولے اسباب کو اللہ نے دعوت پر مسخر کر دیا. کیا کریں, اسباب کو دعوت پر جمے رہے, عبادت کی فکر دی تو اللہ نے اسباب کو, آسمان کو بادل سے کھالا ہے, جیل کے اندر لا کر بارش کو برسایا, اس کی حاجت کو پورا کر دیا. کرنے آج آپ کیا حاجت لے کو بیٹھتے ہیں, آج پریشان ہے. آج آپ لگانے والے لوگ ایسے لگا رہے. نظام الدین میں ایک شخص تھا, ہمارا ساتھی کہہ رہا تھا, کہنے لگے کہ بولے چین سائڈ کا جہاں دیکھنے کو چینی دکھتا تھا, کرنے لگے اکیلا بیچارہ, اسے پوچھے کرنے لگے بولے کیا کتنا وقت, پہلے پتہ نہیں کتنا وقت لگانا ہے. مقصد کوئی مقصد نہیں, جہاں ٹکٹ بنی گا وہاں چلا جاؤں گا. پوری زندگی لگا رہا. ہاں کا بیچارہ کھا نظام الدین میں آنکھوں پڑے, نہ رشتہ داری ہے, کوئی خاندان ہے, کوئی نہیں, لگا رہا. لگانے والے اخلاص کے ساتھ لگا رہے. کیا لگا رہے, اخلاص کے ساتھ. دیکھو باتوں سے بات کیا ہے, زندہ ہو. مولانا نسبت بات ایک بیان ایک اور نہیں بھائی, کیا بیان کیا ہے, وقتی طور پر ذہن بنتا ہے. یہاں بنتا ذہن, جیسے صحابہ کا ذہن بنتا تھا مجلس کے اندر, اور اللہ کے نبی جو ہے مجلس سے اٹھ کر جاتے گھر کے اندر تو کیا کہتے بیوی بال بچوں میں بیٹھ کر, حضرات تو منافق ہوا کرنا. ویسا تمہارا میرا معاملہ بھی ہے. مجلس کے اندر بیٹھنے پر ایسا لگتا کہ پوری زندگی کھپاؤ دعوت پر, لگتی نہیں اندر, لگتی نہیں, بیٹھے تو پوری زندگی لگانا لگتا. جیسے مجلس ختم, انشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کیا کہتا ہوں, دیکھیں گے تو کریں گے تو اللہ نے زندگی دیے سے دیتے. کیا کہتے, اس سطح پر دین زندگی میں آنے والا نہیں کرنا. دین باقی رہے گا, قربانی پر رہے گا. کیا رہے گا, سادی بات ہے, دکان پر اگر کنٹینیو نہیں کھڑا رہا تو دکان وجود میں نہیں آتی. یہ تو دونوں جہاں کی کامیابی کا وعدہ اللہ نے رکھا ہے, دونوں جہاں کے اندر. تو ایسے بیٹھ کر دین آئے گا کہ زندگی میں بول, اسے قربانی شرط ہے. دھیان میں, قربانی شرط ہے. اب قربانی کہاں تک دینا ہے, جب تک قربانی کا گھڑا بھرتا نہیں تب تک, جب تک اللہ کو اپنی ذات پر رحم نہیں آتا, تب تک اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی, تب تک قربانی دیتے رہنے کا ہے. ایک بار اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے, پھر بندہ جو ہاتھ اٹھا اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیں گا. صحابہ کی قربانی انت تک لگی, اللہ یہاں تک کہ فرشتوں کو رحم آیا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا, کیوں بولے انت تک قربانی لگی. اس کا قیامت تو کوئی تصور نہیں کر سکتا, اپنی اولاد تو کیا ذبح کریں گے, یہاں تک کہ قربانی لگی. آسمان کے فرشتے پریشان کر لے, کیا قربانی کا معیار ہے, کہنے لگے. تب اللہ نے آسمان سے سارے نزول کو اترایا. اللہ کے نبی کہا ہے کعبے کے اندر ہے, نماز پڑھ رہے. ابو جہل نے شرط لگایا, فضل اعمال اٹھا کو دیکھو بولے. ابو جہل نے شرط لگایا, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کے اونٹ پر وہ گردن کو کون اونٹ کی وجہ ڈالے گا. ایک نے ڈالا, اللہ کے نبی کے اونٹ کے گردن کو وجہ ڈالا گیا. اللہ کے نبی اٹھا نہیں جا رہا. زینب رضی اللہ عنہا نے آئی اور اونٹ کے وجہ کو ہٹایا, اطمینان سے رکوع کیا. اللہ کے نبی ایک جملہ نہیں فرمایا. اللہ چاہتے جبرائیل کو بھیج کر اونٹ کی وجہ ہٹا سکتے تھے, نہیں بولو ہٹا سکتے, اللہ کیا مشکل ہے. لیکن اللہ کے نبی اس کے برخلاف اٹھا کر دیکھو, اللہ کے نبی طائف کے سفر میں گئے, جیسے تینوں لوگوں کو دعوت دی, فوراً اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, کہہ دو میرے نبی سے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے. دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. کیا ہے, دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ. دعوت کے بغیر نماز کے اندر بھی جان نہیں پیدا ہو سکتی. دیکھو تم ایک ساتھی کو جا کر دعوت دے کر آؤ, 2 رکعت نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد اس کے ایمان کے اندر کیا حرارت پیدا ہوتی, دیکھو پھر کیا محسوس ہوتا تم. دعوت چھٹیں گی, زندگی سے ایک ایک اعمال نکلتے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے نا, ایک لڑکی مکتب کو آیا کرتی تھی, مکتب کو آتے آتے کہنے لگے مسجد سے ماحول سے چھٹی, کئی دنوں کے بعد دیکھا تو ماتھے پر ٹیکا لا کر آنے لگی.
محنت سے چھٹی، ماحول سے چھٹی تو کیا نتیجہ ہوا؟ تو کام کرنے والا ساتھی اپنے 5 اعمال کے اندر سال کا چلا حج الہی پہ فرماتے زیادہ لمبی چوڑی رہندے کام کرے پرانا عملہ اگر کلس کرواڑی سینٹر کا عملہ آج اپنے سامنے جائے 4 مہینے کے 130 ساتھی، اگر 130 ساتھی اگر سال کا چلا مہینے کے 3 دن 2.5 گھنٹے روزانے کے لگا لے، انشاءاللہ اسے بستی کے اندر خیر لائے گا اللہ، اس کا تمنا ہم لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اگر سانگلی ضلع کا اگر طبقہ جتنے 15,000 4 مہینے کے ساتھی ہے، اگر یہ اگر کھڑے ہو جائے پابندی پر، اللہ ایک بر اعظم کو ہدایت دے سکتا ہے، ایک بر اعظم کو صرف پابندی سے لگانے پر۔ حافظ صاحب کا منشا یہ ہے لمبی چوڑی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مقام محنت کو مضبوط کرو، مقامی محنت بڑھے۔ اور ابھی جتنی قربانی دی جائیں گے، ابھی بولے نا دلی والوں کا، بولے نا نظام الدین والوں کا جو سفر ہونے والا ہے، اس کے پہلے ایسے زمین کو ہموار کرو، ایسی محنت کرو کرنے لگے، ہر ایک مسجد کے اندر چلے کی جماعت رکے، وہ جماعت کا کیا کام ہے کرنے لگے، سب سے پہلے پرانوں کی ملاقات، 2.5 گھنٹے کی فکر اسے جماعت میں نکالنے کی نہیں، سب سے پہلے اعمال میں جوڑنے کی فکر دلاؤ گے، سب سے پہلے۔ ایک بار یہ پٹری بیچ گئی، بچھا دیا گیا، اور جتنی ٹرین دوڑے گی، جتنی ٹرین کی پٹری کے نیچے قربانی دینے والے کو ثواب مل رہا، کسے مل رہا؟ اسے ثواب مل رہا۔ اب یہ موقع ہے، آخری موقع ہے، بولتے ہیں جیسا حافظ صاحب موقع ہے کرنے کے، قرآنوں کو موقع ہے کرنا، ابھی کھپنے کا موقع ہے کرنا، بعد میں تو کیا کر لے گے، امت اتنی نکلیں گی، بعض بات ہے نا جماعت آخر چلنے لگی، امیر ملنے کو ذمہ دار کی کام اتھا ہے بولے، اور قربانی کہاں تک بولے، اماپور میں ایک ساتھی تھا کرنے لگے، حسد بھائی کر ہمیں داخل ہوئے مسجد کے اندر، دیکھا تو جمعہ کی نماز کے بعد سب میں پڑھا تھا، رونے لگا۔ بعض وہ پہلے پوچھا کیا ہو رونے، کہنے لگے مجھے کل بحرون کے اندر جانے گئے، تو کیا مسئلہ کیا ہے، تو میں نے ساری تیاری، مجھے تو لگتا تھا 1,00,000 1.5 لاکھ کوئی معمولی چیز ہے، پر جیسے جیسے قریب آیا، اب بولے جو 1 لاکھ روپے تھے، ماں نے 30,000 روپے دی، سارے انتظام ہوا کرنے لگے، لیکن 8 مہینے کے بعد میرے گھر والی کو، 8 سال کے بعد میرے گھر والی کو حمل ٹھہرا تھا، لیکن جیسا میرا آنے کا وقت قریب، اللہ نے ایسا امتحان لیا کہ خالی ہو چکا، بولے گھر والی کا بلڈ چالو ہے کرنے بلڈ، تو بولے بچی بھی میری بیمار ہے کرنے لگے 4-5 سال کی، اسے میرے دواخانے میں ایڈمٹ کر آیا کرنے لگے، اور کل مجھے نکلنا ہے، اللہ نے کیا امتحان لیا، روتا روتا گھر والی نے جیسے اس کی صبح جانے کا ہے، گھر والی نے فون لگا کر پوچھی اجی آپ کی تیاری ہوئی کہ نہیں، اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا، کہ لگے پانی آ رہا، میں بھی وہاں کھڑا تھا، پانی آ رہا تھا، امیر صاحب کہنے میں نے گھر والی کو پوچھنا مانگتا تھا کہ لگے تیری طبیعت کیسے، حالانکہ وہ مجھے پوچھ رہی تھی آپ کی تیاری ہوئی کہ نہیں، کیا قربانی دے کر جا رہا، اپنی کیا قربانی لگ جائے، دینے والے بیچارہ ایسے قربانی دے کر جائے، ایسے لگا دیتے، اس کے اللہ کے واسطے دیکھو، آج اپنے واڑی سینٹر کا عملہ بنے، پورے سامنے والے پچھانتے بیچارے قربانی والا عملہ ہے، تو کی قربانی رکی کرنے لگے، بولو مجھ کی کام کی عظمت دل سے اتر دیں، کیا قربانی رکی، دھن کام کی حکارت دل میں ہے ہمارے، کیا ہے، تو شک نہیں ہوتا تھا کرنے لگے، کون سا عملہ پرانا ایسا بیٹھ سکتا تھا، کون سا ساتھی مطمئن رہ سکتا تھا، آج امت کے حالات، آج نوجوان لڑکیوں کے حالات، آج پھر بھی آج پرانے کو دل میں ٹھس نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہو گیا بھلے، کیا اس کے دل کے اندر کام کی عظمت نہیں رہی کرنے، امت کے حالات کو سن کر بھی اسے احساس نہیں ہو رہا، ملک کے حالات کو سن، برما کے اندر سنا ایک ساتھی نے کارگزاری، ہمارے جامع کے عامر صاحب کیا کرنے لگے، بولے وہاں چوکھٹ پر لوگوں نے سور باندھے سے مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، کہ راجہ پر کون سے حالات کے انتظار میں بیٹھا ہے، یہ حالات آنا ہے نا، قربانی کی دیکھو قربانی کی بیار جو ہے، جتنی ہم قربانی دیتے رہیں گے اتنا اللہ خیر و وجود میں لائیں گا، دھیان میں رکھو، قربانی رک جائیں گے، جیسے انسان کے اندر کھانے کی نالی اور سانس کی نالی جوائنٹ ہے، دیکھو کھانے کی نالی، سانس کی نالی جوائنٹ ہے، کہنے جیسے ایک اناج کا قطرہ سانس کی نالی میں چلی جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی، آج قرآن رکنے کی وجہ سے اتنی امت کی آج پرست پڑی ہے، اتنی تکلیف ہو رہی امت آج رکنے پر، قرآن رکنے کی وجہ سے قرآن آج رکا، اس کے واسطے آج امت کے ہاتھ میں آج یہ مسائل کھڑے ہو چکے ہیں، ساتھی کو پوچھے، اب پوچھنا کیسا، بڑی داڑھی بڑی ساتھ لیو گئے بھیڑ کے اندر ملاقات کو، بولے بیٹھا امیر صاحب، بولے بات کرو ان سے، بولا کیا، پہلے کیا بولے، وقت کب لگا، ابھی لگا، بولے ابھی بولے کبھی کر لگے، اور ایک بات کس طرح 5 سال پیچھے چلا لگا، تب سے بیچارہ بیٹھا ہے، کوئی حرکت نہیں، کران مال کی دکان میں بیٹھ چکا ہے، کوئی حرکت نہیں،
ایک اسٹوڈنٹ کی ملاقات کو گئے, رات کو تشکیل کرے, فجر جانے کا بولے تو باپ کہنے لگا کہ بیٹے کو دعوت خانے جانو. کیا ہوا؟ رات بھر پب جی میں کھیلا کرنے, کوئی دھیان نہیں کرنے, ذمہ دار کھڑا رہا, دعوت خانے بیٹھ کر رات بھر کھلے اسی میں نگرانی کہا. امت کی نگرانی نہیں, خود کی ذات کی نگرانی تو عوام میں گھر میں کہاں نگرانی کرے گا؟ اچھا کہاں تک اپن خاموش بیٹھنے والے ہیں؟ جو کہاں تک اپن خاموش؟ اس کے واسطے دیکھو تقاضے ہیں, تقاضے دیکھو آسان تقاضے ہیں. کوئی لمبا چوڑی کتنی جا لمبا چوڑی کہاں قربانی دینے کا, وقتی طور پر اپنے علاقے میں قربانی دینی, کہاں دینے کے. آج یہ جماعت جتنی آج دیکھو نقد تشکیل ہے, دھیان میں رکھو, جو نقد تیار ہوں گا اللہ کی ذات سے امید ہے. حافظ صاحب کی بھی فکر ہے یہاں اپنے سینٹر میں جماعت چلانے کے. دیکھو آج سینٹر میں جماعت ہے, نئے ساتھیوں کی ضرورت نہیں, پرانے ساتھیوں کی ضرورت ہے, دھیان میں رکھو, پرانے ساتھیوں کی. اور اسے اجازت بھی ہے, کوئی دنیا کا مسئلہ آ کے بچھایا تو بیچارہ ایک تھوڑا سا وقتی طور پر کام کر کے آ سکتا, بولے کیا مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے عافیت دینے کے باوجود بھی اگر دین پر نہیں لگتا رہے گا تو اور اس سے اور کیا سہولت چاہیے کہ اللہ. بابا بیٹھ, تو بابا بیٹھ, نماز پوری تو بیٹھ. اس کے واسطے دیکھو جو اللہ کے سامنے اللہ کے بھروسے, دیکھو میں بول رہا ہوں کھڑا رہنے گا, اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ یہ تقاضا دیکھو بڑوں کی طرف سے, بولے جو بڑوں کے تقاضے پر لبیک کہتا ہے, اپنی جان مال کو لگاتا ہے, بولے جہاں سے گمان نہیں وہاں سے اللہ راستے کھول دیتا, بولے وہاں سے, بولے کوئی مسئلہ نہیں, بولے جہاں سے راستے کھولیں گا اللہ. ہم لگا کر دیکھیں, آج سہولت سے بہت سارا وقت لگا ہے, آج ترتیب بناتے بناتے امت ترتیب پر نہیں, کہاں نیچے آئی دیکھو ترتیب پر آنے پر. ترتیب کس کے لیے؟ نئے ساتھیوں کے لیے ترتیب ہے. فرمایا بڑا ٹھیک ہے, میں بولتا ہوں ترتیب تمہارا سالانہ پابند سے چلا لگ رہا, مہینے کے 3 دن لگے, یہ ترتیب پر ہے. قربانی تو اصل ہے کہ تقاضے پر نکلا. ابھی تو بولے تشکیل اگر نقد ہو جائیں گے, ہم 5 سال ہوئے 3 سال ڈیو میں, یہ کوئی ترتیب نہیں فرمایا. یہ تو استغفار پڑھتے کرتے کھڑا رہنا چاہیے اپن. کیا رہنا؟ استغفار کہتے ہیں. کل میں انشاءاللہ اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انشاءاللہ میں کھڑا ہوں اللہ کی ذات سے. نقد پر کھڑا ہونا ترتیب بنا کر تو باطن نکلتا ہے. کون نکلتا ہے؟ باطن نکلتے ترتیب بنا کر, سارا سیٹنگ کر چلو گیا. مسلمان کام کرنے والا ایمان والا ترتیب نہیں بناتا, اللہ کی ذات پر تقاضے چھوڑتا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر نکلتا ہے. اسے کہتے ہیں کر لے گا, پھر اللہ کی مدد کو دیکھیں گا نا. صحابہ ترتیب پر نہیں تھے, 3 سال دشکار پڑا, کھجور کے باغ پکے ہوئے تھے, اللہ کی نہیں فرمائے کہ نکلو. اللہ کے نبی 3 سال ہو چکا ہے, اگر کھجور نہیں نکال تو کیا ہوگا؟ بولے ترتیب پر نہیں, قربانی پر نکلو. صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو نکلے, قیامت تک کہ کھجور میں اللہ نے اسے برکت ڈالی کہ حاجی تک کی پریشانی لا کر لے. کتنے جاہل لا کھجور, اللہ نے اسی برکت کو تھا. کیا ہم دنیا کی چھٹاک بر دنیا کے لیے, جس کے باہر ملک کا بزنس مین رہنے والا, وہ روزانہ کی 10 گھنٹے, روزانہ کے 8 گھنٹے لگا رہا, مہینے کے 10 دن لگا رہا, سال کے 4 مہینے. آج تمہیں ہمیں چھٹاک بر دکان لے کو پریشان ہے آج کہ کیا ہوگا بولے. اس کا مطلب آج اسے یقین نہیں آیا دعوت کی محنت پر, اسے یقین اللہ کی ذات پر نہیں آیا, اللہ اس کے رسول کے دین پر یقین نہیں آیا کہ میری دنیا اجڑ جائے گی. بولے اجو چے نہ فکر کو تو نہیں نکل رہا کہ میں گیا تو دنیا اجڑے گی, میں گیا تو پریشانی آئیں گی, میں گیا تو ایسا جو ہے نا اس کا مسئلہ. تو بولو بھائی انشاءاللہ کوئی جو ہے نقد دیکھو چلے کی جماعت بنانی 4 مہینے کی نہیں ہے, سستا سودا ہے, موقع ہے, زندگی بنانے کا موقع ہے, لگانے کا موقع ہے, اللہ سے کچھ نہ کچھ لینے کا موقع ہے, کچھ نہ کچھ اللہ کو منانے کا موقع ہے. اپنے علاقے میں چلت پھرت جتنا کریں گے, آج امت کے حالات معلوم پڑیں گے, امت کون سے سطح پر زندگی گزار جائے. اور پرانا عملہ جب کھڑا ہوگا یہ چلت پھرت کرے گا, اسے دیکھ کر اگر ہمارا عملہ دیکھے گا ارے آج پرانے نکل چکے ہیں, واقعی میں آج کام کی ترقی ہوگی, اسے دیکھ کر اور دوسرا عملہ نکل میں آئے گا. نکلے گا ہی نہیں نکلا, کیونکہ قربانی ہے پرانوں کی. تو بولے انشاءاللہ جو ہے آج سے جو ہے انشاءاللہ نقد کون چلنے کے لیے تیار ہے؟ بولے اللہ جو اس کی جان مال میں ساری چیزوں میں برکت دیں گے, نسلوں تک کے دین باقی رکھیں گے اللہ اس کا. بولو بھائی انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کریں گا. ترتیب دیکھو بنا رہے, کیا مشکل نہیں. تم نے ایک آدھا جب بھی اڑچن آئی, پریشانی آئی, بڑوں کے یہاں سے بولے نا, ابھی بولے حافظ صاحب بولتے آپ نے ذمہ دار بھی آتی سانگلی کل پر سنی, انہوں بولے اگر ساتھی کوئی ذمہ دار کا تقاضا ہے ایک آدھا وقتی طور پر جا کر آ سکتا کر لے گا. حالانکہ کام میں بیچ میں کوئی رکاوٹ حالانکہ ویسی تشکیل نہیں ہے, جیسے اوپر سے سہولت ہے ویسے پرانے ساتھیوں کی بھی سہولت دی جا رہی ہے.
بولو انشاءاللہ. کون جو ہے انشاءاللہ تیار ہے بھلے آج کی رات بولے گھر میں گزار لے, صبح سے انشاءاللہ تیار ہو جائے بولے. تو بولو انشاءاللہ. اللہ قبول کرے, اللہ جان مال میں برکت دے. اور بولے بھائی ساتھ ایک ساتھی تیار ہے. دیکھو 2 یا 3 ساتھی اپنی جماعت میں نکلے سے, اب 3 ساتھیوں پر اب سب مسجدوں کے اندر 2 2 3 3 جماعتیں, ہر ایک سینٹر میں جماعتیں. آج اپنے سینٹر خالی رکھنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ کہ کہاں نومبر اجتماع کے کیا اثرات پڑنے والے؟ کیونکہ آج پورے سے کوئی باہر کے ملک کا پہلے باہر ضلع کا سینٹر کوئی ساتھی اپنے علاقے میں آنے والے, اپنے خود کو محنت کرنے کا ہے بھائی. بولے انشاءاللہ تیار ہو جائے انشاءاللہ, اللہ ضائع نہیں کریں انشاءاللہ. ترتیب تو جو ہے بٹا بٹا کا پریشان ہے, آپ کو تو بھی بیٹھی نہیں ترتیب. سب سے پہلے دین کی ترتیب بٹھاؤ, اللہ خود بخود تمہاری دنیا کی ترتیب بٹھا دے گا. بولے خود بخود بٹھا دے گا. اس کی اللہ دنیا اجاڑتا نہیں. بولے اللہ کہتے ہیں مجھے آزما کر دیکھ کر لے, مجھے آزما کر دیکھ کر لے. آج موقع ہے اللہ کی مدد کو کھینچنے کا, آج موقع ہے بڑوں کی بات پر لبیک بولنے کا. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بمبئی کے اندر اجتماع کرے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے بیان کرتے کرتے ایک صحابی خواب میں کہنے لگے مولوی یوسف کیا محنت کر رہا, کہنے لگے کیسی محنت, کہ ہم میں سے ایک بھی صحابی زندہ ہوتا تو اللہ کا دین یوں مٹنے نہ دیتے. کہنے صحابی آپ خواب میں کر لے کیا محنت کرے گا. اپنے دل پر ہاتھ رکھو, بولو کہ آج اپنی کتنے سال سے اپنا پیچھے, اب لاک ڈاؤن ہو چکا, سارے مسئلے حل چکے, اب کئی کی چیز میں رکاوٹ ہے. کون سی رکاوٹ ہے؟ دنیا کو آگے پیچھے کرو, کچھ ضائع نہیں کرتا اللہ. کھڑے ہو جائے انشاءاللہ. نخت پر دیکھو اللہ کی مدد ہے. بولے بہت ہے ترتیب بنائے. بولے ترتیب بناتے بناتے پریشان ہو چکے. بولے اللہ قبول کرے مجھے اور سر رہی. اور بولے بھائی ساتھ دیکھو 2 3 دن آگے پیچھے تو بھی چلے گا, بعد میں اس سے بعد میں آپ کو جڑنے کا ایسا بھی موقع ہے. بولا لیکن پرانا ساتھی ہونا کیا ہونا ہے؟ اللہ قبول کرے, ہمارے کلندر بن گئے, اللہ جان مال میں برکت ہے. دیکھو 3 ساتھی ہوئے, اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے. اور بولے بھائی ساتھی, اور بولے انشاءاللہ. نہیں خود بولے بھائی, نہیں خود بولے کیا ہے, جسے نکاح پڑھانے خود قبول کرے, دوسرا قبول کو کیا فائدہ؟ تو دوسرے کی نکاح میں وہ پرابلم آ گئی. خود قبول کرے. بولو بھائی ساتھی, بولو نقد پر دیکھو اللہ کے وعدے ہیں, نقد پر مدد کو کھینچنے کا. آج جلے ہاں بولے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کام کرنے والے کے ساتھیوں سے 2 چیزوں کا داعیہ کرتا ہوں. بولے کہتے 2 چیز, ایک آپس کا سلوک اچھا ہو. کیا ہو؟ ایک کیا ہو؟ آپس کا معاملہ اچھا ہو. دوسرا راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو. آج امت مانگنے والی کب ہو گئی راتوں سے. دیکھو او بیلگم میں ہماری جماعت اتی کہنے لگے, جماعت میں ایک ساتھی آتا, بولے الطاف شیخ کرو, اس کے ابا سسرا دا روتا تھا دہاڑے مار کو. مسجد کے بازو میں سے ایک عورت آئے, تمہارا کیوں ساتھی روتے رات کو؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہوچے کہ لوگ آتے نہیں. پہلے میرے دونوں بچوں کو بھیج کو دیتی کو نماز کو, ان کو رونے کو کم کرو. بھائی تو روتی تھی امت کے لیے, لوگ امڑ کر آتے تھے. کہنے لگے آج ہمارا رونا ختم ہو چکا ہے. کہا تو امت واسطے روتے کر لیا, اب دنیا مانگ مانگ کر رو رہا. کہ یار دنیا ملنا ہی ملنا ہے. آج امت کے واسطے مانگ کر لیا, آج امت کے واسطے تڑپنے ہونا, بلکھنے ہونا. بولے کیا امت کے حالات ہے. بولے انشاءاللہ نخت پر دیکھو کھڑے ہو جائے, اللہ ضائع نہیں کرتا. دیکھو پکا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو, اللہ کس کی دنیا نہیں اجاڑتا. ہم کیا اجڑنا ہے؟ اجڑتا تو دیکھو صحابہ کی دنیا اجڑی کے مجھے بولو. صحابہ کہتے ہیں ہم کیا بولے ہاوڑے سے سونا تقسیم کرتے تھے. تقسیم ہاوڑے سے سونا کراڑی سے توڑ توڑ کر دیتے تھے. ایک آدھا سونا دشت پاؤ رکھتے لوگ, آج کون دیکھتے کہ کہہ دیں گے ایک ٹکڑا پڑا دے اس کو پاؤ دیتا, کون دیکھ کریں گے چھپا وہ لیے دے. اور صحابہ کسرا کا تاج بولے بیت المال میں جمع کرے. بولے تیرا نام بتا, جس کے لیے جمع کیا اسے نام معلوم نہیں. بولے کیا کرنے کا؟ بولا ارے تیرے کام 7 پشتے بیٹھ کر کہنے لگے اس بادشاہ کے کام نہیں ہے, میرے کام کیا آئیں گا؟ بیت المال میں جمع کر لگے. کیا ڈال دے بیت المال. آج تمہیں ہمیں پریشان ہے. اگر ہم قربانی نہیں دیں گے تو پھر ساؤتھ افریقہ کے اندر لوگ روڈ پر نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھے, ایک عورت آئی کہنے لگی کہ آپ نے یہ ارکان کیا کیے؟ کہ ہم نے نماز پڑھی, اللہ کے حقوق ادا کیا, زندہ کیا. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑ دادا ایسے کرا کرتے تھے. یہ دور آ رہا تھا, پڑ دادا پر آ رہا تھا. آج اپن وہ طریقہ ہے, اپنی اولاد بھی کہنے لگے. آج ہم دین کو ترجیح نہیں دیں گے گھروں کے اندر. دھیان میں رکھو, ایک بات پکی بولتا ہوں. دیکھو جب ہماری تشکیل ہوتی ہے گھر والوں کا بولتے میری چلے کی تشکیل ہوئے, جان دے اگلے ٹائم جاتے ہو ان کے دل میں بات پیدا ہوتی, اس کے دل میں دین کی عظمت نہیں, آگے پیچھے کرا تو چلتے, پھر وہ بھی ریکارڈ بنتی کرنے آگے پیچھے کر لے گا.
اگر جائیں گا کہ نہیں نہیں دین کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا تو کہہ لے کہ اس کے دل کے اندر دین کی عظمت باقی رہے گی، کرنے عظمت باقی رہے گی۔ آج ہم خود دین کی عظمت اپنے دلوں سے اتار رہے ہیں۔ بولو انشاءاللہ۔ دیکھو 4 ساتھی ہوئے، دیکھو کم سے کم کتنے ساتھی ہونا، 10 تو بھی ہونا کہ نہ ہوا۔ وہ لاک ڈاؤن تھا، 5 لوگ کا 3 لوگ کا، ابھی لاک ڈاؤن گیا تھا، 3-4 پر چلتے تھے بھائی، کھولی میں رکاؤ، اس میں رکاؤ، چلتا ہے۔ نقد بھی بول سکتے، جس کا چلا لگا ہے اس کے دل میں بات